نقل کیا کہ اسلام لانے سے پہلے بہت مالدار گھرانے سے تھے، چونکہ تو بڑے ناز و نعمت میں زندگی بسر کر رہے تھے. 200 درہم کا جو ہے وہ جوڑا پہنتے تھے. لیکن جب اسلام لائے تو گھر والوں نے ان کو قید کر دیا، اور پھر جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اور پھر جو ہے وہاں سے واپس آئے تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اب وہ جو ان کی حالت تھی کہ ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ پر چمڑے کا پیبند لگا ہوا تھا. یعنی ایسی حالت، قسم پرسی کی ان کی حالت ہو گئی کہ ایک زمانہ وہ تھا جب 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. یہ تو صرف جوڑے کی بات ہو رہی ہے، کھانا پینا ہر چیز اعلیٰ درجے کی. اور اسلام لائے، گھر والوں نے قید کیا، گھر والوں سے فرار ہو گئے. اب یہ حالت ہے کہ ایک چادر ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، چمڑے کے پیبند لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دی. اور پھر یہ تو ہجرت کی بات ہو گئی کہ حبشہ ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، عیش و آسائش کو چھوڑا. اب جو ہے جہاد فی سبیل اللہ اس میں لگے ہوئے ہیں. غزوہ احد کے دن مہاجرین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر! مہاجر ہیں، مہاجرین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں پر وار کر رہے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں کہ ایک کافر نے ان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں جھنڈا تھا، تو فوراً جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ مسلمانوں کا جھنڈا ہے، یہ قرآن کا جھنڈا ہے، یہ حدیث کا جھنڈا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، یہ اللہ کا جھنڈا ہے، اللہ کے دین کا جھنڈا ہے. چاہے میری جان چلے جائے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن جب تک جان میں جان ہے اس جھنڈے کو نہیں گرنے دینا. فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا. اس بدبخت نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. پتہ نہیں وہ کافر مرا یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. اس نے ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جس میں جھنڈے کو پکڑا ہوا تھا. اب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. یہ فکر نہیں ہے کہ اپنا بچاؤ کروں، اپنا دفاع کروں. کافر مجھ پر تلوار کے وار کر رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے. فکر جو ہے وہ جھنڈے کی ہے. اپنے دفاع کی فکر وہ بھی ہے، لیکن اپنی جان کی خاطر
جھنڈے کو نہیں گرنے دیں گے۔ دفاع تو کرنا ہے، دفاع کرنا واجب ہے، لیکن دفاع کی خاطر جھنڈے کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ذرا سوچو اس بات کو۔ اب انہوں نے جو دونوں بازو تھوڑے تھوڑے بچے تھے، دونوں کو یوں جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا۔ اللہ اکبر! بھاگے نہیں، یعنی کہ بھاگو، کفار تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ سینے کو، اپنے بازوؤں کو جو بچے ہوئے تھے ان دونوں کو یوں ملایا، سینے سے چمٹا لیا، جھنڈے کو یوں پکڑا ہوا ہے۔ جھنڈا سر بلند ہے، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند ہے۔ اب ایک کافر نے تیر مارا، اسی کافر نے تیر مارا، اب وہ شہید ہو گئے۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، جھنڈے کی حفاظت کرتے رہے جب تک جان میں جان ہے۔ اب جو ہے تیر مارا ان کے، اب شہید ہوئے، جھنڈا گرا، جھنڈے کو فوراً دوسرے صحابی نے اٹھا لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ایسا ہی واقعہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جعفر بن ابی طالب، کہ انہوں نے بھی اسی طرح غزوہ موتا کے اندر اسی طرح جھنڈے کی حفاظت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کا لقب فرمایا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ نے اس کو جنت میں 2 پر عطا کیے، وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ جعفر تیار یعنی اڑنے والا۔ اللہ اکبر! تو ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے جب جنگ ختم ہو گئی، اب شہداء کو دفن کیا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوائے ایک چادر کے۔ ذرا سوچو اس حالت کو۔ آج لوگ بولتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر بولتے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی جو مجموعی حالت تھی کہ کوئی ان کو کفن بھی نہیں دے سکتا ہے، حالانکہ وہ تو سب کریم تھے، سخی تھے، اپنے اوپر ترجیح دینے والے تھے، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان کو کچھ دے سکے۔ تو چادر بھی کیسی ہے جو نامکمل ہے، ایسی نہیں کہ بڑی چادر ہے، نہیں، نامکمل۔ اگر سر کی طرف کرتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں کی طرف کرتے تو سر کھل جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف چادر کو کر دو، وہ پاؤں پر اس کر کے پتے ڈال دو، یہ ان کا کفن ہے۔ ذرا سوچو، اسی حالت میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، اسی حالت میں اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی چادر نہیں ہے کہ ان کو دے سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کر کے پتے ڈال دو پاؤں پر۔ کسی صحابی کے پاس بھی نہیں ہے ایکسٹرا زائد چادر کہ ان کو دے سکے اپنے بھائی کو، کہ لو میرے بھائی کے لیے ان کو کفن پہناؤ۔ یہ حالت، اسی حالت میں
جہاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ صحابی تھے جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اسلام سے پہلے، اور جب اسلام لائے تو ان کی یہ حالت ہے کہ کفن کے لیے پوری چادر بھی میسر نہیں ہے۔ اور اسی واقعے میں نے پڑھا کہ جب مدینہ ہجرت فرمائی، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو ایک چادر اڑی ہوئی تھی، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا۔ اور واقعے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ان کو دیکھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو یاد کرتے ہیں کہ جب وہ 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے، اتنے رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب اسلام قبول کیا، گھر والوں نے قید کر دیا۔ وہی گھر والے کہ وہ ان کے اتنے لاڈلے تھے کہ ان کو ناز و نعمت میں پالا تھا، اسی گھر والوں نے ان کو قید کر دیا۔ پھر وہاں سے بھاگے اور حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر حبشہ سے آئے تو مدینہ ہجرت کر گئے، گھر والوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، مال و دولت، عیش و عشرت سب کو قربان کر دیا اللہ کے لیے، اور ہجرت فرمائی۔ حبشہ میں بھی ہجرت کی، مدینہ میں بھی ہجرت کی، اور جہاد فرض ہوا، اب مجاہد بن گئے، اب اللہ کے راستے میں جہاد کر گئے۔ غزوہ احد کے اندر مہاجرین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، دشمن ایک ہاتھ کرتا ہے، دوسرا ہاتھ میں جھنڈا پکڑتے ہیں، دوسرا ہاتھ کرتا ہے، یوں پکڑ کے یوں چمٹاتے ہیں جھنڈے کو، دشمن ان کو تیر مار کے شہید کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو کفن بھی ان کے پاس نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، آج ہمارے بارے میں سوچو، ہم کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر ہر چیز قربان کر دی۔ آج جو ہے ہم سے لوگوں سے نیند بھی قربان نہیں ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں آ سکتی، فجر کیا زور اثر مغرب عشاء کسی کو نہیں، 5 ٹائم کی نمازیں ان سے نہیں ہوتی۔ دین کی خاطر کوئی چیز قربان کرنے کو تیار نہیں، انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا، اپنی جان تک کو قربان کر دی۔ اور یہاں دیکھو یہ حالت کیسی ہے کہ صحابہ کرام کو کفن تک میسر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور آج کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ پھر بھی انہوں نے جہاد کیا، اور مسلسل جہاد کیا، اللہ کے راستے میں قربانی دی، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، کفر کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا۔ آج جہاد کے نام پر لوگ ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی یہ حالت ہے، جہاد کی بات کرتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں، جو جہاد کی بات کرتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نام نیاد مولویوں کے طبقے نے جہاد میں جو تعریف کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں بھائی جہاد تو پرانی باتیں ہیں، یہ جو پیلی پگڑی والا ہے، جمعیت کا قائد، اس کو کیا بولتے ہیں جمعیت والے؟ قائد ملت، قائد جمعیت، پتہ نہیں کیا کیا، وہ بولتے ہیں یہ تو پہلے زمانے کی چیزیں ہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، باقاعدہ اس کی تقریریں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے حکم کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے زمانے کی چیز ہے، یہ کفر ہے، کفر، اس طرح باتیں کرتا۔ ہاں، وہ بولتا ہے آج کا جہاد جو ہے وہ ووٹ ہے، ووٹ کے پرچی ڈالو،
میرے کو ووٹ دو تاکہ میں پارلیمان میں جاؤں، ہاں، وزارتیں حاصل کروں، منصب حاصل کروں، ہاں، جائیدادیں جوڑوں، ہاں، پیسے ویسے آوے ہمارے پاس ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، خراب پتی بن گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، غزوہ خندق کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، اللہ، بھوک کی وجہ سے۔ اچھا ذرا سوچو، یہ تو اللہ کے سب سے محبوب ترین مخلوق، ہاں، اللہ کی سب سے محبوب ترین بندے، اللہ پاک اگر اس کا ارادہ ہوتا تو وہ کیا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ ان کو ہر قسم کی آسائش دے سکتا تھا، ہر قسم کا اسباب دے سکتا تھا، ہر چیز، ہر قسم کا مال و دولت دے سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو بھی قربانیوں سے گزارا۔ انہوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے اور پیٹ پہ پتھر باندھتے ہوئے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کھڑا ہوتا وہ سب سے بہادر ہوتا، کیونکہ آپ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر، روب و دبدبے والے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا روب عطا کیا تھا، بولتے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میری روب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت پر، کہ اب میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، اس کو میرا روب اللہ ڈال لیتا ہے۔ مگر پھر بھی اب دیکھو، معراج کے اندر اللہ پاک نے براق کو بھیجا، ہاں، براق کس سواری تھی کہ حد نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حد نگاہ دیکھو، جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، حد نگاہ تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اتنا تیز رفتار وہ براق تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس، پھر آسمان، 7 آسمان ہے، کہاں تک لے گئے اللہ پاک۔ لیکن جب ہجرت فرمائی تو براق کو بھیج سکتے تھے نا، لیکن نہیں بھیجا براق کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں، غار سور میں پہنچ جاتے ہیں، کفار مکہ ان کے پیچھے تلاش کر رہے ہیں، ہاں، ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مٹی ڈال کے نکل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، اور غار سور میں پہنچ جاتے ہیں، مشرکین مکہ ان کی تلاش میں غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند، اے اللہ کے رسول، انہوں نے اگر پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ تم ان دو کے بارے میں کیا سمجھتے ہو جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ابوبکر، میں اور تو اکیلا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ اکبر، ہاں۔ اور مشرکین نامراد واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ غار سور سے نکلتے ہیں، مدینہ کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں دین کے لیے قربانی، یہ دینی سفر ہے نا، اس کے لیے قربانی ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ تمام چیزوں سے گزر رہے ہیں جو ایک عام آدمی گزرتا ہے۔ لیکن جب معراج میں لے گئے، وہ ایک اعزازی سفر ہے، تو براق کو بھیج دیا، ٹائم کو روک لیا، بستر ابھی بھی گرم ہے، وہ پورے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں، بستر ابھی بھی گرم ہوتا ہے۔ وہ اعزازی سفر ہے، لیکن یہ دین کا سفر ہے، قربانی کا سفر ہے، اس میں یہ کوئی براق کو نہیں بھیجا، بلکہ اسی اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، اسی اونٹ پہ جا رہے ہیں غار سور میں، پھر مشرکین پیچھے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پیٹ پہ پتھر باندھا غزوہ خندق میں، کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟
اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، بنی اسرائیل کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ترین ہیں، من و سلوہ کیوں نہیں اتارا؟ قربانی. الانبیاء واشد البلاء ثم الامثل فالامثل، حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائش سے گزرتے، اس کے بعد جو بہترین ہوتا ہے، جتنا دین جس کا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے آزمائش سخت ہوتا ہے. تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کیا، ایک ایک چادر پیون لگی ہوئی پہن کر جہاد کیا، کفن میسر نہیں ہے، جہاد کیا. لیکن ہم لوگ سب کچھ ہے پھر بھی جہاد نہیں کرتے. جامعۃ الرشید حقیقت میں جامعۃ الضلالہ ہے، اس کا جو مفتی عبد الرحیم ہے، ویسے کسی نے بولا وہ مفتی رجیم ہے، میں نے بولا صحیح بولتے ہیں تو مفتی رجیم ہے. ہاں وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے 1000 سال میں ایسی فوج تیار نہیں ہوگی. اگر ایسی فوج ہوتی تو نہ بغداد کا سقوط ہوتا، نہ اندلس کا سقوط ہوتا. میں نے بولا مشرق پاکستان کا سقوط نہیں ہوا، بنگلہ دیش کا سقوط نہیں ہوا، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. اور بولتے ہیں بھائی حقیقی مجاہدین یہی ہے. ماشاءاللہ غزہ پورا تباہ ہو گیا، ان حقیقی مجاہدین کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پر جاتے. یہ حقیقی مجاہدین، اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا مگر یہ سب ایسے ہی ہے. امریکہ کی وفاداری بلکہ غلام. ان کو چھوڑو، ہم اپنی بات کریں. صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر جہاد کیا میرے بھائی، دین اسلام کے لیے ہر چیز قربان کر دی. اپنے 200 درہم کے جوڑے قربان کر دیے. آج وہ وہی آج کے غریب آدمی آتے، مولانا صاحب کچھ دے دو یار پیسوں. وہ عورتیں آتی تھی بچوں کے لیے ابھی نئے کپڑے بھی نہیں خریدے. میں نے کہا یہ نئے کپڑے خریدنا کیا ضروری ہے کیا عید کے لیے؟ اس کو ایک جیسے نہیں کوئی ضرورت بنا لی ہے. عید کے دن نئے کپڑے خریدنا یہ ایک ضرورت بنا لی ہے. یہاں پر صحابہ کرام کے پاس کفن کے لیے چادر نہیں ہے. سر کی طرف چادر کرے تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کرے تو سر کھل جاتے ہیں. نہ کسی اور مسلمان کے پاس ہے کہ وہ اس کو ایک چادر دے دے کفن کے لیے. اور یہاں پر بھائی عید کے لیے بچوں کے لیے پیسے نہیں ہیں کپڑے بنانے کے لیے. اللہ اکبر، عید کے لیے نئے کپڑے بنانا کوئی فرض ہے؟ بھکاری بن کر گھومنے لگتی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میرے بھائیوں، انہوں نے اس طرح جب دین کے لیے قربانی دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ پاک نے ان کو دنیا بھی دے دی، دین بھی دے دیا، آخرت بھی دے دی. دونوں چیزیں ان کو عطا کر دی. پہلے ایک سخت قربانیوں سے گزارا، پہلے انہوں نے مسلسل قربانیاں دی، پیٹ پہ پتھر باندھے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن لگے رہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. ایک زمانہ آیا کہ پھر جو ہے روم کے اور ایران کے خزانے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے، کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے. آخرت تو ان کے لیے ہے ہی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک نے دنیا بھی دے دی. اور آج ہم نے اللہ کے راستے میں قربانیوں کو چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کوئی چیز قربان نہیں کی، نہ ہم نے جہاد کیا. آج اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل. دنیا میں ذلیل و خوار، سب پریشان ہیں، سب کے سب پریشان. وہ میں امی سے بات کر رہا تھا، امریکہ کے اندر $4 کا پیٹرول ہو گیا ہے 1 گیلن. تو 1 گیلن میں تقریباً 3.25 لیٹر ہوتا ہے. تو میں نے حساب کیا
تو 296 روپے 1 لیٹر بنتا ہے. یہاں پر 322 روپے. میں نے ابھی کو کہا کہ آپ کا تو یہاں سے پھر بھی سستا ہے, اور وہاں پہ $4 کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. وہاں کا جو مزدور بھی ہے نا, وہ 1 گھنٹے میں $10, $12, $15 کماتا ہے. ایک مزدور بھی وہاں پر 1 گھنٹے میں, 1 دن میں نہیں, 1 گھنٹے میں, 1 گھنٹے کا حساب ہوتا ہے وہاں پر, آرام سے $10-15 کماتے ہیں وہاں پر. یہاں پر 322 روپے, یہاں پر تو مشکل سے 1000 روپے کماتے ہیں دن میں. تو 322 روپے تو 1 لیٹر پیٹرول ہے. ذرا سوچو اللہ پاک نے کتنا ذلیل کیا ہے, کتنا خوار کیا ہے ہم کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا, اس کے لیے قربانی کو چھوڑ دیا, اس کے لیے جہاد کو چھوڑ دیا. بس 2 جماعتیں یہاں بنی ہوئی ہیں, بڑی بڑی. ایک جماعت بولتی ہے کہ بھائی تم گلیوں میں گھومو, لوگوں کو بولو مسجد میں آ جاؤ, السلام علیکم, اس کو دعوت دیتے ہیں, ایمان و یقین کی بات ہو رہی ہے مسجد کے اندر, مسجد میں آ جاؤ. وہ بولتے ہیں بھائی جاؤ امیر صاحب ہم پیچھے آ رہے ہیں, پھر وہ پیچھے کبھی آتے ہی نہیں, سمجھے نا. تو یہاں پر کتنے 100 سال سے یہ گھوم رہے ہیں نا پاکستان کے اندر, ابھی تک کوئی فرق آیا پاکستان میں؟ بلکہ پاکستان تو دن بدن دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, دن بدن دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. دوسری جماعت ہے وہ بولتی ہے چلو بھائی مارچ کرو, آزادی مارچ. پھر وہ مریم نواز یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, یہاں پہ اس طرف بلاول بھٹو کھڑا ہوتا ہے. ماشاء اللہ, تم کس دین کی بات کر رہے ہو؟ بلاول بھٹو کے دین کی بات کر رہے ہو یا مریم نواز کے دین کی بات کر رہے ہو؟ جن لوگوں کے ساتھ تم چل رہے ہو اسی سے لگتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. پھر وہ بولتا ہے بھائی ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں. جب جہاد کے لیے نکل جائے تو پیچھے ہٹنا حرام ہے, باقاعدہ اس کی تقریر ہے. واپس مڑ جانا حرام ہے. پھر وہ واپس مڑ گیا نا وہاں سے, اسلام آباد واپس آیا تھا کہ نہیں آیا, کہ وہاں پہ حملہ کر دیا. اس نے خود اس حرام کام کو کر دیا. یعنی جس چیز کو وہ حرام کہہ رہا تھا اس نے خود کو, اللہ اکبر, یہ کون سا جہاد ہے؟ اس کو وہ جہاد بولتے ہیں. تو یہ 2 جماعتیں ہیں, یہ یہاں پاکستان کے اندر 75-80 سال ہو گئے ہیں. کوئی دین آیا ان کے ذریعے سے؟ کبھی بھی نہیں آیا. ایک تو بیچاری وہ کمزور جماعت ہے جو منتیں کرتی ہے لوگوں کی, اس سے تو ظاہر ہے, دیکھ لو تو تم خود دیکھ لو نا کون سا دین آیا. پھر وہ جو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آج تو جمعرات ہے, شب جمعہ میں جا رہا ہوں, کل جمعے کے دن وہ سویا ہوگا, بس آج جمعے کے دن نہیں, ہاں جمعہ بھی ہو سکتا ہے, بعد میں واپس آ جاتے ہیں عشاء کے بعد, فجر میں نہیں اٹھے گا. سبحان اللہ, شب جمعہ میں جانا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. اور میں نے خود نے دیکھا ہے, ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے خود نے دیکھا ہے, 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے. وہ نماز تو فرض ہے, حدیث میں نماز نہ پڑھنا کفر ہے, اور تم شب جمعہ کی باتیں کر رہے ہو. شب جمعہ میں جانا نہ فرض ہے نہ سنت ہے, سنت بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شب جمعہ میں گئے تھے؟ کبھی کوئی ایسا شب جمعہ ہوا تھا؟ ہاں بھائی مہینہ پورا ہو گیا, میرا سہ روزہ نہیں لگا ہے, سہ روزہ میں جا رہا ہوں. پھر آئے گا, پھر جھوٹ بولے گا, کاروبار میں خیانت کرے گا, سمجھے نا, بے ایمانی کرے گا. سبحان اللہ, یہ تم حرام کام کر رہے ہو. سہ روزہ میں جانا کیا فرض تھا کیا؟ واقعی میں سچی بات کر رہا ہوں. اور دوسری جماعت جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے 75-80 سال سے, سوائے یہ کہ ہم نے سنا ہو کہ ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہو گیا, ان کے مال و دولت میں اضافہ ہو گیا, ان کی پتہ نہیں کس کس چیز میں اضافہ ہو گیا. دین کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں, کوئی نام و نشان. اور یہ اس کو جہاد بولتے ہیں, تمہارے باپ کا بنایا ہوا جہاد. یہ کون سا جہاد؟ جہاد کا مطلب ہے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا. یہ وہ صحابہ کرام تھے جو جھنڈے کو اٹھا کر تلوار سے مقابلہ کرتے تھے اور شہید ہوتے تھے, تو ان کے کفن کے لیے چادر نہیں ہوتی. یہ لوگ تھے جنہوں نے اس دین کو زندہ کیا.
جب وہ اسلام کی دعوت، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر قتال ہے. انہوں نے اس دن کو زندہ کیا اور اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، آخرت میں بھی عزت دی. جب تک ہم وہ یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی طرح ذلیل و خوار رہیں گے. قسم کھا کر کہتا ہوں میں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور یہ قسم حدیث کی بنیاد پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت تم پر طاری رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ. جب تک ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کریں گے ہم اس طرح ذلیل خوار. اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ العزیز. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. تم نماز نہیں پڑھو گے جہاد کیا کرو گے؟ بڑی بڑی باتیں ہیں ویسے دے لو. وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نکاح نام لکھاؤ. میرا سالہ جو ہے ایک دن مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا ڈیفینس کے اندر، اولا وہ بیان ہو رہا تھا ان کا گشت والوں کا، تو وہ صحابہ کرام کا واقعہ سنا رہا تھا. پھر انہوں نے اس طرح جہاد کیا، اس طرح جہاد کیا، اس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا. پھر وہ کھڑا ہو گیا، بھائی نام لکھاؤ. بولا مجھے ہنسی آئی، مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ یہ لوگ جو ہے جہاد کے قصے سناتے ہیں اور پھر گشت کے لیے لوگوں کو نکالتے گشت کے لیے، باتیں جہاد کی کرتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اسی طرح بڑی بڑی باتیں نہیں، سمجھے نا. جب تم نماز نہیں پڑھو گے جہاد کیا کرو؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ. کون کون تیار ہے بھائی؟ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو. سمجھے نا. بہت سے لوگ جماعت کے بعد آتے ہیں اکیلے پڑھتے ہیں. نہیں بھائی، اکیلے نماز بعض علماء کے اندر تو ہوتی ہی نہیں ہے، باقی احناف کے اندر ہو جاتی ہے، مگر جماعت چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے. واجب ہے جماعت، سمجھے. تو اس کے لیے سب تیار ہے بھائی. اپنے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھو، سر پر ٹوپی پہنو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا